أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز مومن مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمام مریضوں کو اور مجھ حقیر سے میں سب کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سامعین عزیز، سب سے پہلے آپ تمام سننے والے مومنین و مومنات سے عرض خدمت ہے کہ اشتباہ کی وجہ سے، کیونکہ طبیعت ناساز ہے، اور آپ سے التماس دعا بھی ہے، خصوص طور پر دعاؤں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے. کل کی جو ویڈیو 15 کی ہم نے آپ کو بتائی تھی، 15 ماہ رجب المرجب کے اعمال کے حوالے سے اشتباہاً، کیونکہ وہ ماہ رجب المرجب کی 16ویں شب کی نماز کے بارے میں تھی. تو آج جو ویڈیو بتائیں گے یہ جو اس میں اعمال ہیں ماہ رجب المرجب کی 15ویں شب کے ہیں. کل والی جو بتائی ہے اشتباہ سے وہ 16 کی شب کی ہے، اور آج کی 15 کی شب کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے ماہ رجب المرجب کی 15ویں شب کی نماز کے حوالے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، قال ابو عبداللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام تصلی لیلۃ النصف من رجب 12 رکعہ تسلم بین رکعہ تقرأ فی کل رکعہ الکتاب 4 مرات وسورة الاخلاص 4 وسورة الفلق 4 مرات وسورة الناس 4 مرات وآية الكرسي 4 مرات وإنا أنزلناه في ليلة القدر 4 مرات ثم تشهد وتسلم وتقول بعد الفراغ. سامعین عزیز مومنات، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 15 ماہ رجب المرجب کی شب جو شخص جو کنیز 12 رکعت نماز پڑھے، نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ رجب المرجب کی 15ویں شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، 2 کر کے پڑھنا ہے. اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ الحمد کو 4 مرتبہ، سورہ اخلاص کو 4 مرتبہ، سورہ فلق کو 4 مرتبہ، سورہ ناس کو 4 مرتبہ، آیت الکرسی کو 4 مرتبہ اور سورہ قدر کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی ان تمام صورتوں کو الحمد بھی 4 مرتبہ، اور باقی جو صورتیں بتائیں وہ بھی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی یہ 2 کر کے پڑھنی ہے. تشہد اور سلام کے بعد جو ہے 4 مرتبہ ان کلمات مبارکہ کو تکرار کرنا ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولاتخذ من دونہ ولیہ. پھر اس کے بعد جو آپ کی آرزو ہے، جو آپ کی نیک دلی خواہش ہے اپنے لیے، اپنی فیملی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو، عرضوں کو، خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے گا. اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اذا کان لیلۃ نصف من رجب امر اللہ تعالی خزان دیوان الخلائق وكتبت أعمالهم فيقول لهم انظروا في ديوان عبادي وكل سيئة وجدتموها فمحوها وبدلوها حسنات. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ 15 ماہ رجب کی جب شب آتی ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خزائن دیوان خلائق کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ جو اعمال لکھتے ہیں اپنے بندوں کے، خدا کے بندوں کے، مخلوق خدا کے جو اعمال لکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے خزائن دیوان خلائق، دیکھو میرے بندے کے اس دیوان میں، یعنی اس کے نامہ اعمال میں، نامہ اعمال کے جو رجسٹر ہوتا ہے، دفتر ہوتا ہے، اس میں دیکھو کہ جتنے بھی اس کے گناہ ہیں ان کو مٹا دو اور انہیں نیکیوں میں تبدیل فرماؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیوان خلائق جو خزان ہیں، ملائکہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے نام اعمال کو لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں امر دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے اس دیوان میں نظر کرو
کہ جتنے اس کے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، انہیں مٹا دو اور انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ تو مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آج کی جو ویڈیو خصوصاً یہ ماہ رجب المرجب کی 15ویں شب کی ہے، کل جو بیان کری تھی وہ 16 کی شب کی ہے، نہ کہ 15 کی۔